اور ایسے بہادر انسان کے بارے میں یا کمزور انسان اس طرح سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں لگتا۔ آج قوم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سیکھی ہے، نہ کہ ان کے اوپر۔ نہ آپ کو علماء کی ضرورت، نہ آپ کو ان سیاستدانوں کی ضرورت۔ اگر آپ کے حق میں نہ کھڑے ہو تب، اگر آپ کے حق میں کھڑے ہو تو پورا ساتھ دیں گے، اگر حق میں نہیں تو ان سے دوری اختیار کرنا بہتر ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ چشتی اور قادری، چشتی گھرانے سے دشمنی انہوں نے لے لی، اب قادری گھرانے سے میں نے سنا، بڑا افسوس، بڑا دکھ ہوا مجھے۔ اے قادری، یہ قادری کا مطلب جانتا ہے یہ بیچارہ کون ہے، کون سے نشے میں ہے؟ قادری عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے معصوم بچوں کے اوپر اس طرح سے بولنا کیا مطلب ہے؟ اے قادری، اے چشتی۔ ارے یہ چشتی اور قادری مسلمانوں کی شان اور جان ہے کہ علماء اور عالموں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہاں بھائی، اگر علماء اگر قوم کے لیے کھڑے نہ ہو اور آپ لوگ صرف ان سیاستدانوں کی وفاداری میں کھڑے رہو گے تو پھر عوام دور ہی ہوگی۔ کیوں آپ کی بات مانے؟ اور دیکھا کہ وہاں پہ جے سی پی آ گئے۔ ارے بھائی جے سی پی آ رہے تو کیا بہار اور یو پی یہ بھی ہو گیا کیا؟ جی فرمائیے بابا جی، بڑی مدت کے بعد آج پریس میٹ بلائے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ مدت تمہارے لیے ہوئی ہوگی لیکن میرے لیے تو نہیں ہے۔ بس انسان ہوں میں بھی ایک ذمہ دار ہوں، بہت جگہ مجھے جانا آنا پڑتا ہے، تو یہ کچھ مصروفیت تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑی دیر ہوئی، لیکن اچھا بھی ہوا کہ دیر ہوئی تو کچھ باتیں سامنے آئی۔ ان باتوں کو رکھنے کے لیے میں آپ لوگوں کو بلوایا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے پوچھنا نہیں، آپ لوگ پوچھے، کیا سب سے پہلے ہمارے مفتیان عظام سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مسلمان اپنا نام رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوئے، کیا وہ مندروں میں زیادہ تر بیٹھنا اور کیا ہون اور ہوما اس کے اوپر یقین اور ایمان رکھنا، اور پھر مسلمانوں کے بیچ میں آ کر کے کہنا کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا ایسا انسان کیا مسلمانوں میں ہے؟ کیا یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں برائے مہربانی ویڈیو میں آ کر کے مفتیان جو ہے یہ فتویٰ دیں کہ ایسا انسان مسلمان ہے کہ بھی نہیں۔ اب رہی دوسری بات، پچھلی دفعہ میں سفر میں تھا، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایم ایل سی نصیر احمد ایک طرف اور ایک طرف مسٹر سلیم احمد ایک طرف تھے، تو وہاں پر یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ جو ایم ایل اے ہوتے ہیں وہی منسٹر کے قابل ہیں، اور جو الیکٹ ہو کے جو ایم ایل سی آتے ہیں ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ تو ان باتوں کے اندر میں نے سوچا کہ بھئی اب مسٹر ایم ایل سی نصیر احمد بار بار جو ہے ایم ایل سی بن رہے ہیں، اور جو آج چیف منسٹر آف کرناٹک کے وہ ایڈوائزر بھی بن چکے ہیں، تو ان کو کس نے الیکشن کی طرف سے آئے کہ ایسے اپائنٹ ہوئے؟ یہ تو اپائنٹ ہو کر کے یہ یہاں کے اوپر جب یہ بن سکتے ہیں تو یہ ایم ایل سی، اور بہت دنوں تک کانگریس پارٹی کے اندر جو میں نے سنا ویڈیو میں، تو مسٹر سلیم احمد جو بتا رہے تھے کہ میں رحمان خان اور سکھ جعفر شریف اور ان سب کے بعد میں کانگریس کے اندر جو رہا ہوں، میرا ایک مقام ہے، اور میرے بارے میں جب یہ بولتے ہیں تو اچھا نہیں لگا۔ ہاں بھائی، وہ بدنصیبی تھی کہ جس علاقے سے انہوں نے الیکشن فائٹ کیا ہے وہ زیادہ تر مطلب لنگایت اینڈ آر ایس ایس کی گڑھ تھی، وہاں سے بیچارے 2 بار جو ہے پارلیمنٹ بھی دیکھے ہیں، ایم ایل اے کی بھی لے گئے ہیں، تو اتنی خطرناک جگہ انہوں نے فیس کرتے ہوئے آج بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسے بہادر انسان کے بارے میں یا کمزور انسان اس طرح سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں لگتا۔ اب رہی تیسری بات، میں اتفاق سے جو ہے ایک 3 دن پہلے ہمارے یہاں سابق صدر صدائے اتحاد کرناٹک حضرت علامہ مفتی شمس الحق القادری، تو ان کی بارگاہ میں ایک طرح سے ایک زبردستی جو ہے زمین ہڑپنے کی بات تھی، تو میں مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں معلوم کیا، تو ایک جو موجودہ ایم ایل اے جو ہے وہاں پر، اور وہ بیچارہ منسٹر بن چکے ہیں، اب تک وہ جو ان کے ارد گرد میں نے دیکھا بڑے پیارے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں ان کے ارد گرد، اور یہی اچھے لوگوں کی مہربانی سے یہ بندہ جو ہے
اس سے پہلے اپنا جو اوقاف کے اندر 1 سال وفد کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے میں بہت اہم رول ادا کیا، اور جو وفد کے ممبر جو ہے ان کے لیے بہت مددگار اور ثابت قدم رہے، اور ان کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہوئی۔ اب دوسری جگہ وہ جو چیئرمین بن کے آئے ہیں وہ سلسلے چشتیہ کے چشم چراغ ہیں، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد کے ساتھ میں بغض اور عداوت ہوئی۔ اسی طرح سے شمس الحق القادری اور ان کی اولادوں کے اوپر بھی ایک طرح سے ظلم، اور ہم نے ڈاکیومنٹ دیکھے تو ڈاکیومنٹ کے اندر ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نہ پھوڑی جائے گی نہ توڑا جائے گا، اور اسے جو ہے جس طرح سے ہے وہ ہے، اور اسے ماپ کر کے اسے برابر جو ان کی پراپرٹی ہے ان کو حوالہ کیا جائے۔ میں نے سنا کہ اس کے اندر بھی موجودہ جو ایم ایل اے ہے انہوں نے کہا کہ 50,000 اسکوائر فٹ چھوڑ کے دے دیجئے، تو ایک طرح سے زبردستی اور گنڈا گردی جسے معاملات معلوم ہو رہے ہیں۔ اور دیکھا کہ وہاں پہ جے سی پی آ گئے۔ ارے بھئی جے سی پی آ رہے تو کیا بہار اور یو پی یہ بھی ہو گیا کیا؟ یہ کانگریس پارٹی ہے یا یہ کانگریس پارٹی کی بی ٹیم یو پی اور بہار ہے، یہ معلوم کرنا، کیونکہ یہ پارٹی تو اب کانگریس پارٹی نظر آ رہی ہے۔ اب ان کانگریس پارٹیوں کے اوپر ہمارے جو قوم جو ہے امید رکھ کر کے ووٹ اس حکومت کو دیے تھے، وہ جو ووٹوں کا جو جس طرح ناجائز استعمال ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم پڑ رہا ہے۔ 5 جو ہمارے وعدے تھے اس میں ایک وعدہ ابھی تک انہوں نے پورا نہیں کیا، اور رہی دوسری بات مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہونے کے بجائے ٹھیک ہے غیر مسلموں کے حق میں کر رہے ہیں، اللہ ان کو مبارک کرے۔ اور یہ جو اب تک میں کچھ جو علماء جو ان کے فیور میں ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان سے کئی بار سوال کر چکا ہوں، ان کے اندر بھی اتنی جرات اور ہمت نہیں کہ ان سے سوال کرے کہ بھائی کیوں تو آپ لوگ ہماری قوم سے ووٹ لے کر کے ہمیں ہمارا وعدے پورے نہیں کیے، نہ ان میں پوچھنے کی صلاحیت اور ہمت ہے۔ یہ ایک افسوس کا مقام اس قوم کو ہے۔ اور پچھلی دفعہ بھی میں نے دیکھا کہ یہ ہمارے بسم اللہ نگر سے کوئی جو ہے عالم وہ کہہ رہے تھے کہ علماء اور عالموں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہاں بھائی، اگر علماء اگر قوم کے لیے کھڑے نہ ہو اور آپ لوگ صرف ان سیاستدانوں کی وفاداری میں کھڑے رہو گے تو پھر عوام دور ہی ہوگی۔ کیوں آپ کی بات مانے؟ عوام سے آپ لوگ کھاتے پیتے ہو، عوام سے آپ کی عزت ہے، عوام کے لیے آپ نہ کھڑے ہو تو عوام آپ کے لیے کیوں کھڑے رہیں؟ یہ رہی چوتھی بات۔ اب 5ویں بات یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ پہلے چشتی اور قادری، چشتی گھرانے سے دشمنی انہوں نے لے لی، اب قادری گھرانے سے میں نے سنا، بڑا افسوس بڑا دکھ ہوا مجھے۔ اے قادری، یہ قادری کا مطلب جانتا ہے یہ بیچارہ کون ہے، کون سے نشے میں ہے؟ قادری عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے معصوم بچوں کے اوپر اس طرح سے بولنا کیا مطلب ہے؟ اے قادری، اے چشتی۔ ارے یہ چشتی اور قادری مسلمانوں کی شان اور جان ہے۔ خیر یہ لوگوں تو ہون اور ہوما کے وفادار ہیں، ان کے ماننے والے لوگ، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو خیر اسلام ہی سے غداری ہے۔ پہلے بھی میں نے دیکھا نبی پاک کی شان میں جنہوں نے گستاخی کی تو ان کے بھانجے کی انہوں نے مدد کی، اور ہماری قوم آج تک تڑپ رہی ہے جیلوں میں۔ اس کے پیچھے جو ہم نے پھر آواز پیچھے اٹھائی، بہت بڑا ہلہ ہوا، وہ اتفاق جامع مسجد میں میری زبان سے نکل گیا، ایف آئی آر جو کرانے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، یہ کہنے کے بجائے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلکہ میں جس طرح میں ٹینشن میں تھا یہ کہہ دیا تو وہ بھی جو غلط انفارمیشن گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں بار بار سب سے کہتا ہوں بھائی میرے امتیو، اللہ کے نبی کے سن لو، ہم لوگ جب پیدا ہوئے ہیں نا، جب ساتھ میں ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ موت لگا دیا ہے، اور وہی موت ہمیں لے کر کے جائے گی۔ موت لانے میں اور لے جانے میں ہمارا حساب ہوگا۔ آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ اگر پڑھتے ہیں تو اپنے مسائل کے لیے یک ہو کر کے رہیے۔ یہ جو لوگ ہم لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، ان سے تھوڑا بچیے۔ یہ اپنے گھر، ان کے بلڈنگیں، ان کے گھریں، ان کے بچے آباد ہیں، اور روڈ کے اوپر بیچارے بیکار مجبور ہماری قوم کی مظلوم لوگ ہیں، اور ان کو مظلم بھی یہی لوگ بنا رہے ہیں۔ اپنی جگہ پہ
کھڑ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے جو سیاستدانوں کو میں سمجھتا ہوں یہ بھی انہی میں کے ہوں گے، اور ان کو بھی اللہ رب العزت کے سامنے بہت بڑا جواب دینا پڑے گا۔ تو میں قوم سے گزارش کرتا ہوں، آج قوم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سیکھیے، نہ کہ ان کے اوپر۔ نہ آپ کو علماء کی ضرورت، نہ آپ کو ان سیاستدانوں کی ضرورت۔ اگر آپ کے حق میں نہ کھڑے ہو تب، اگر آپ کے حق میں کھڑے ہو تو پورا ساتھ دیں گے، اگر حق میں نہیں تو ان سے دوری اختیار کرنا بہتر ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔